اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے نواز دے۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ بہت سارے لوگ روحانیت پہ چل رہے ہیں، نورانیت پہ چل رہے ہیں، اور اسی طرح کشف کے معاملات پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، ان کی ہی شفقتوں اور محبتوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ مختلف اعمال میں بہت سارے اعمال بھی کروائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سوشل میڈیا سے بھی لوگ بہت زیادہ رابطہ کرتے ہیں، انسٹاگرام سے ہے، فیس بک سے ہے، اور اسی طرح واٹس ایپ پر بہت زیادہ لوگ رابطے میں ہیں۔ تو الحمدللہ سب کی میں خود رہنمائی کر رہا ہوتا ہوں، سب کو بتا رہا ہوتا ہوں۔ تو کافی احباب یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم آپ سے رابطہ کس طرح کریں؟ تو یہ یوٹیوب پر بھی بہت سارے کمنٹس میں سوال پوچھا جاتا ہے، اسی طرح فیس بک پر بھی۔ تو الحمدللہ آپ ہمارے خانگاہ سے رابطہ کریں گے، ہمارے 3 نمبر ہیں، تینوں میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن جو مین نمبر ہے ہمارا 032511161919، یہ نمبر ہے، یہاں پر آپ رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارے جو ہے وہ خادمین ٹائم دے دیں گے کہ آپ کو کس ٹائم کال کرنی ہے، کیونکہ ڈیلی کی جو ہے وہ کافی سارے اپائنٹمنٹ ہوتے ہیں۔ تو اب وہ ٹائم آپ کو دے دیں گے، آپ نے اس ٹائم آپ نے دوبارہ کال کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اس ٹائم کال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل رہنمائی ہو جائے گی، اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو آج الحمدللہ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ میرا چلہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ اکثر لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم نے عمل کیا ہے تو ہمارا چلہ کامیاب ہوا یا نہیں، کیسے معلوم ہو، کیسے پتہ چلے کہ ہم نے جو پڑھا ہے تو اب یہ ہمیں اس کی روحانیت مل گئی ہے یا نہیں، یا ہم نے جو پڑھا ہے تو اب لوازمات تو پورے کیے ہیں، ٹائم ہی ہم نے پورا دیا ہے، لیکن اس کی روحانیت ملی ہے تو کہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ حضرت ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ہم اپنی روحانیت کو چیک کر لیں، اپنے عمل کو چیک کر لیں، ہمارا عمل جو ہے وہ کامیاب ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیں یہاں میں 2-3 مثالیں دوں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ بجلی، آپ دیکھیں گے نا بجلی کا کتنا زور سے جھٹکا لگتا ہے تو چیز نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے تو جھٹکا کتنی زور سے لگتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، تو الحمدللہ ہم اس کو دیکھ کے اس چیز پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ انسان کا جو ہے وہ یہی رہا ہے، ذہن کا اس کا سوچیں اس کی یہ ہوتی ہیں کہ وہ ظاہری چیزوں پہ زیادہ بلیو کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری نہیں ہوتی، باطنی ہوتی، لیکن بہت سارے لوگ اس کو ریجیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ لوگ مانتے بھی ہیں۔ تو مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے عمل پڑھا ہے، عمل جب آپ نے پڑھا ہے، سب سے پہلے آپ یہاں پر جو ہے نا وہ توجہ کس چیز پہ کریں گے، وہ ہے آپ کی نیت، ٹھیک ہے نا۔ جب میں عمل کرواتا ہوں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے پڑھنا ہے، اور سلسلے کی برکتیں پانے کے لیے۔ تو دیکھیں جو عمل آپ نے پڑھا ہے، 40 دن آپ مسلسل اس پہ محنت کرتے رہیں، 40 دن آپ نے ٹائم دیا ہے، 3 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹے ہیں یا 7 گھنٹے ہیں، اگر آپ نے 40 دن اس پہ مسلسل پڑھائی کی ہے اور اس کے لوازمات کا بھی خیال کیا، پھر آپ نے پرہیز کیا، پرہیز میں بہت سی چیزیں آپ نے چھوڑ دی ہیں، 40 دن تک آپ نے چھوڑی ہیں، 40 دن کے بعد پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارا یہ چلہ ہوا ہے یا نہیں، یا ہمیں روحانیت ملی ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے پڑھا ہے، وہ آپ کا عمل کامیاب ہے، وہ ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے، وہ 100% کامیاب ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں، اللہ کی رضا کے لیے عمل پڑھیں اور اس کی روحانیت نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ مین چیز آپ کی نیت ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا، ہم کریں کہ نیت کرتے وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم کچھ جن کے لیے کر رہے ہیں، بھوت کے لیے کر رہے ہیں، دیو کے لیے کر رہے ہیں، پری کے لیے، آج کل پری کے عمل بڑے مشہور ہیں کہ ابھی پری مل جاتی ہے، اور اکثر لوگ یہ بھی موکل مل جائے
تو دیکھیں جب موکل کے لیے کریں گے تو موکل نہیں آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا نہیں آیا، آپ کا عمل ناکام ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو کامیاب ہے، اس میں ناکامی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے اس میں کہ آپ نے جس طرح پڑھا ہے عمل، اب اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کہہ لو کہ اس کے لوازمات میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے، ذکر و اذکار میں پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے۔ بس اوقات ہمارے لوگ جو ہے نا یہ کرتے ہیں کہ جو ہم تحریر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، بس یہ تعداد پوری کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ ہم نے 3125 پڑھنا ہے تو بس یہ جلدی جلدی ہو جائے اور میں اٹھوں یہاں سے۔ یہ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ عمل پہ بیٹھ گئے، آپ کا دل مطمئن ہو، آپ وہاں پر پورا آپ کا برین، آپ کی سوچیں، آپ کے خیالات وہاں مرکوز ہو کہ آپ عمل پڑھ رہے ہیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو روحانیت میں کمی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ناکامی نہیں ہوگی۔ تو جو بھی عمل آپ پڑھیں گے، یہ دوسرے عمل ہوتے ہیں جیسے سفلی کے اعمال پڑھے جاتے ہیں اور پھر کالے کے عمل پڑھتے ہیں، تو دیکھیں ان میں وہ چیزیں آنی ہوتی ہیں، وہ بندہ ایک عمل کرتا ہے نہیں آئی تو اس کا عمل ناکام ہے، اب وہ دوسری مرتبہ پھر کرتا ہے پھر نہیں آئی، تیسری مرتبہ پھر کرتا ہے پھر نہیں آئی، اب جب تک وہ نہیں آئے گی اس کا عمل ناکام ہے، چاہے اس کو سال لگ جائے، چاہے اس کو 2 سال لگ جائے، چاہے اس کو 5 سال لگ جائے، کیونکہ اس کے عمل کے جو ہے وہ شرط یہی ہے کہ وہ آئے گی تو کامیاب ہے۔ تو اب یہ کہ جب تک وہ نہیں آتی تو وہ ناکام ہے اور اس میں لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ نے نوری عمل پڑھا ہے، آپ نے ذکر کیا ہے، پہلے دن ہی آپ کو اس کی روحانیت مل جاتی ہے۔ تو دیکھیں سورہ اخلاص بندہ پڑھے اور پھر یہ سوچے کہ میں ناکام ہو گیا، تو بھائی سب سے کامیابی تو یہی اللہ تعالیٰ کا توفیق ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہے، تجھے بیٹھا دیا 40 دن کے لیے، تو 40 دن سورہ اخلاص پڑھتا رہا، یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا۔ تو بندہ ویسے بیٹھ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں بیٹھتا، وہ اس کی ہدایت ہے تو بیٹھا ہے، اس کا کرم ہے تو بیٹھا ہے۔ تو سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، سورہ مزمل شریف پڑھ رہا ہے، سورہ قریش پڑھ رہا ہے، الحمد شریف پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ، اسی طرح اور سورہ کہہ لو کہ سورہ طارق پڑھ رہا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے، تو اب دیکھیں نا یہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا کرم ہوا ہے، اس کا فضل ہوا ہے تو پڑھ رہا ہے۔ تو وہ اپنے بندے کو خالی موڑے گا یا خالی رکھے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ جب وہ پڑھ لے گا اس کی روحانیت اس کو ملنی 100% ملنی، 1000%، 2000، 20,000، لاکھ، 2 لاکھ، جتنا بھی آپ پوچھیں گے میں اتنا ہی بولوں گا کہ وہ 100% کامیاب ہے، اس کا عمل بھی کامیاب ہے، اس کی پڑھائی بھی کامیاب ہے، اس کی روحانیت بھی مل رہی ہے، نورانیت بھی مل رہی ہے۔ بس یہ چکروں میں ہم نہ رہیں کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لو جی کوئی چیز نہیں آئی، کوئی بھوت نہیں آیا، کوئی پری نہیں آیا، کوئی موکل نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ ارے بھائی آپ یہ دیکھیں یہاں پر بعض کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ آپ سورہ اخلاص ہے، سورہ مزمل شریف ہے، اب سورہ مزمل شریف کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ سورہ مزمل شریف کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ ایک موکل کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ارے بے وقوف تو سورہ مزمل شریف کتنی بڑی عظیم دعا ہے، کتنی بڑی عظیم صورت ہے، کتنی عظیم بڑی یہ صورت ہے، ٹھیک ہے نا، آپ وہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ بے وقوفی ہے نا۔ اور یہاں پر انسان بھٹک جاتا ہے اور بعض کا جب یہ موکلوں کے چکروں میں ایمان سے خارج ہو جاتا، شرک ہو گیا نا۔ دیکھیں آپ اللہ کو چھوڑ کے سورہ مزمل شریف ایک موکل کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں ہم یہاں سے، میں یہاں رحیم یار خان میں رہتا ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں الحمدللہ، تو اب میں رحیم یار خان سے جب میں نے کراچی جانا ہے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اب درمیان میں کتنے شہر آنے ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنے سارے شہر آنے ہیں نا، باری باری سب نے آنا ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ میں کراچی جانا ہے، میرے رستے میں فلاں شہر آئے گا کہ نہیں آئے گا، فلاں شہر آئے گا کہ نہیں آئے گا، فلاں آئے گا کہ نہیں، ارے بھائی میں وہاں جاؤں گا، بائی روڈ جاؤں گا، بائی ٹرین جاؤں گا، بائی ایئر جاؤں گا، تو سب شہر آنے ہیں، وہاں سے میں نے گزر کے جانا ہے، میرا وہ رستہ ہے، وہ وے ہے میرا، تو مجھے کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ تو جب آپ عمل پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں،
جب آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے آنا ہے، جو چیزیں آنی ہیں انہوں نے آنا ہی آنا ہے، وہ آ کے رہیں گی۔ آپ کا مقصد عظیم ہونا چاہیے، آپ کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ جو چیزیں آنی وہ آئے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ رحیم یار خان سے کراچی جائیں، بیچ میں حیدرآباد نہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ رحیم یار خان سے جب کراچی جائیں گے، بیچ میں حیدرآباد آئے گا، آنا ہی ہے۔ تو یہی چیز ہے، فطری عمل ہے۔ تو ہمارے اکثر لوگ یہاں پر چوک جاتے ہیں، تو وہ موکلوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، مین چیز یہی ہے کہ آپ نے ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو الحمدللہ آپ کو رضا، اللہ کی رضا پہلے دن ہی مل گئی ہے جب آپ عمل پہ بیٹھے۔ یہ اس کی توفیق سے ہے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کامیابی آپ کو پہلے دن ہی مل گئی ہے۔ وہ کامیابی جو لوگ ڈھونڈتے ہیں، ایک چھوٹا سا موکل مل جائے، جن مل جائے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے، جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ کامیابی ہے۔ باقی پڑھائی ہے، ذکر ہے، وہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، جب ہم نے پڑھ لیا، اس کا عمل کر لیا، جب عمل ہمارا پورا ہو گیا، اس کے بعد پھر اس کی روحانیت چیک کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کا دل بڑا خوش ہوتا ہے، آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کامیابی ہے۔ کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ جو بندہ پڑھائی کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، وہ مطمئن ہوگا، خوش ہوگا۔ اور اگر اس کو کوفت محسوس ہو رہی ہے اور بور ہو رہا ہے، تو پھر وہ اپنی پڑھائی پہ توجہ کرے کہ وہ صحیح نہیں پڑھ رہا۔ وہ اپنی پڑھائی پہ توجہ کرے کہ وہ جو ادائیگی کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، وہ صحیح نہیں پڑھ رہا، تحریر پہ توجہ نہیں ہے، اس کی ذکر و اذکار پہ توجہ نہیں ہے۔ تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے وضو اچھے طریقے سے کرے، پھر وہ اپنے مرشدوں کا مراقبہ کر کے بیٹھے، تاکہ جو اس کے پڑھائی میں اس کا دل لگے، ٹھیک ہے نا؟ تو پڑھائی کرتے ہوئے اس کا دل خوش ہوگا، اور روزانہ ہی وہ اس چیز کو فیل کرے گا کہ میری خوشی جو ہے پہلے سے بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جب وہ پڑھائی کر رہا ہوگا، ذکر و اذکار کر رہا ہوگا، تو اس کو ایک عجیب قسم کا لطف آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ مزہ آئے گا۔ وہ مزہ آئے گا جو اکثر میں بھی کہتا ہوتا ہوں کہ رب العالمین سے جب نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز کی لذت عطا فرما دے، ذکر و اذکار کی لذت عطا فرما دے۔ وہ لذت آپ کو محسوس ہوگی جو آپ بیان نہیں کر سکیں گے، کسی کو بتا نہیں پائیں گے، لیکن وہ لذت جو ہے نا، وہ جب آپ کو فیل ہوگی، محسوس ہوگی، آپ کا عمل کامیاب ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کا خواب میں بشارت بھی ہوتی ہے، خواب میں اس میں دکھایا بھی جاتا ہے، اور خواب میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو وہ خواب میں جو معاملات ہوتے ہیں، وہ اپنے استاد سے، اپنے مرشد سے، جہاں سے آپ نے عمل لیا ہے، اسی کو بتائیں، اور کسی کو بالکل بھی نہ بتائیں، بالکل بھی نہیں کسی کو بتانا۔ اگر کسی کو آپ نے لیک کر دیا، بتا دیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو رجت ہو جائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا عمل وہیں پر رک جائے، بریک ہو جائے، ختم ہو جائے، کیونکہ آپ نے راز کو راز نہیں رکھا، آپ نے راز فاش کر دیا۔ روحانی معاملات میں راز بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی سی بھی بات آپ کی راز کی جو باہر نکل گئی، تو وہ آپ کے لیے، آپ کی روحانیت کے لیے کہہ لو کہ وہ بہت نقصان دہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے عمل پڑھ لیا 40 دن کا، تو ہم کسی کو دم کر لیں، کسی کو پھونک مار دیں۔ اب ہمارے بچے ہیں گھر میں، رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، اس کو پھونک مار دیں۔ بچہ دودھ نہیں پی رہا، اس کو پھونک مار دیں۔ دیکھیں نا، کلام پاک پڑھ کے پھونک ماریں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا میرا الحمدللہ عمل کامیاب ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پہلا سٹیپ اسی طرح ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آگے جا کے یہ زکوٰۃ کبیر ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کبیر اکبر ہوتی ہے۔ پھر اس کا دعوت کا عمل ہوتا ہے، دعوت کے عمل کے بعد پھر حاضرات کا ہوتا ہے۔ جو آخری سٹیج ہے وہ اس کے حاضرات کی ہے۔ جو چیزیں سامنے آنی ہوتی ہیں تو وہ حاضرات کے عمل میں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے لوگ پہلے ہی چلے میں بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب موکل آئے گا اور ہم سے بات کرے گا۔ تو پہلے عملوں میں پہلا سٹیپ ہوتا ہے، ان میں موکل شوکل کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ اس ٹائم آئے گا جب آپ کے اندر سے صفائی ہو چکی ہوگی، آپ کا اندر اور باہر جو اس چیز کے موضوع ہوگا، وہ چیز آپ کو ملنی ہے۔ دیکھیں نا، جب برتن ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں یا پانی ڈالتے ہیں پینے کے لیے، تو جب وہ اندر سے پورا صاف ہوگا اچھے طریقے سے، تو اس میں ہم دودھ ڈالتے ہیں، نہیں تو دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ تو انسان بھی
اندر سے جب پورا صاف ہوتا ہے، لالچ نکل جاتی ہے، موکلوں کے چکروں میں بندہ نکل جاتا ہے، ان چیزوں سے جب بندہ نکلتا ہے تو پھر بندہ جو ہے نا وہ جب دیکھ لیتے ہیں پیچھے روحانیت والے سلسلے کے بزرگان دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ اس کے دل سے لالچ نکل گئی ہے، جب اس کے دل سے لالچ نکلتی ہے تو اس کو عطا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کو وہ عطا ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کے دل میں لالچ رہتی ہے تو وہ اپنے اس چکی میں پستا رہتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں پستا رہے گا، اس کا یعنی کہ برتن اندر سے صاف نہیں ہے۔ اس کا برتن جو صاف جب ہوگا نا تو پھر اندر پھر دودھ ڈلے گا۔ اب کسی کا پہلے چلے میں صاف ہو جاتا ہے، کسی کا دوسرے میں ہو جاتا ہے، کسی کا تیسرے میں ہو جاتا ہے، کسی کو 5 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 10 سال لگ جاتے ہیں۔ جب تک برتن صاف نہیں ہوگا تو اس وقت تک دودھ نہیں ڈلے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اپنا برتن صاف رکھیں تو جلدی کامیابی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتوں سے نوازے اور علم میں وسعتیں عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ بہت سارے کہہ لو کہ روحانی پروڈکٹ بھی ہماری خانگاہ سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں، آرڈر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ہماری جو سکرین کے اوپر نمبر آتے ہیں تو ان نمبروں پر رابطہ کریں گے، ہر طرح کی روحانی پروڈکٹ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔